بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کے حوالے سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے پروگرام کا نام قصص الانبیاء ہے۔ قصص کا لفظ جمع ہے اور اس کی واحد قصہ ہے، اور انبیاء کا لفظ بھی جمع کا لفظ ہے، اس کی واحد نبی ہے۔ ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آپ کو انبیاء کرام، رسل اعظام کے مستند اور معتبر واقعات کو بیان کریں اور سنائیں اور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب اپنے پیاروں کا ذکر کیا، انبیاء اور رسل کا ذکر کیا، تو اس ذکر کی وجہ ان الفاظ میں بیان فرمائی: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ہم نے یہ جو واقعات تمہارے سامنے رکھے ہیں، اس کا مقصد عبرت ہے، اور عبرت کو لازم ہوتا ہے ہدایت۔ عبرت کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی واقعے کو سنے، کسی حادثے کو دیکھے، اور دیکھنے اور سننے کے بعد ہدایت کے راستے پر چلنے کی اس کے اندر تڑپ پیدا ہو۔ عبرت کا معنی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ غلط راستے پر چلیں گے تو اس کا انجام غلط ہوگا، اور اگر آپ سیدھے راستے پر چلیں گے تو اس کا انجام اچھا ہوگا۔ ہمارے ہاں جو لفظ عبرت استعمال ہوتا ہے وہ اس عربی لفظ عبرت سے معنوں میں، مفہوم میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم عبرت صرف استعمال کرتے ہیں پریشانی میں، دہشت میں، خوف کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ عبرت استعمال فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو وہ کچھ سنایا جائے، وہ کچھ دکھایا جائے کہ جس کے سننے اور دیکھنے کے بعد اس کی توجہ مخلوق سے ہٹ کے خالق کی طرف ہو، اس کی توجہ اپنے اللہ کی طرف ہو، اس کی توجہ حق کی طرف ہو، اس کی توجہ ہدایت کی طرف ہو، اور اس کی توجہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنے کی طرف ہو۔ تو رب العالمین نے انبیاء کرام کے واقعات کو جب بیان کیا تو فرمایا ہم نے ان کو بیان اس لیے نہیں کیا کہ تم اسے تاریخ سمجھ کے پڑھ لو، ہم نے اس لیے نہیں بیان کیا کہ تم صرف ان قصوں اور واقعات کو سننے کے بعد صرف ان سے اپنے دماغ اور اپنے کانوں کے لیے لذت حاصل کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات کو جس انداز سے بیان کیا، ان واقعات کے بیان میں تاریخ بھی ہے، ان واقعات کے بیان میں تسلسل بھی ہے، سلاست بھی ہے، چاشنی بھی ہے۔ یہ سب کچھ ان واقعات کے بیان میں رکھنے کے بعد رب نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ہدایت پانے والے بن جاؤ، تم حق پر چلنے والے بن جاؤ۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں دنیا میں بھیجا تو ایک واضح اعلان فرمایا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ میں نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو ہدایت انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ لفظ مبعوث بعثت سے ہے، اور بعثت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو برائی کے راستے سے نکال کر نیکی کے راستے پر ڈالنے کے لیے کھڑے ہو جانا، ایک ارادے کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ۔
یہ ہے بیست کا معنی۔ تو جب انبیاء کرام کی بیست ہدایت کے لیے ہے تو یقیناً انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر بھی ہدایت کے لیے ہے۔ جب انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت بیان فرما دی کہ میں رب العالمین ہوں۔ رب وہ ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق کو جس درجے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اسے ہوا کی ضرورت تھی، کھانے پینے کی ضرورت تھی، اس کی گروتھ کے لیے ضروری جو چیزیں تھیں اللہ نے اسے وہاں دستیاب کیے۔ پھر وہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تو یہاں اس کے ارتقاء اور نشو و نما کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہ زمین میں اس کے آنے سے پہلے پیدا فرما دی۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے مطابق انسان صرف مٹی کا بدن نہیں ہے، انسان مٹی کا بدن بھی ہے، اور پھر رب العالمین نے اس میں اپنی روح پھونکی، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر عقل، فکر، قوت مدرکہ، قوت دراکہ وہ بھی رکھی ہے ہم نے اس کے اندر۔ گویا قرآن کا نچوڑ انسان کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان 3 چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک چیز مٹی کا بدن ہے، دوسری چیز اللہ کی روح ہے، اور تیسری چیز عقل ہے۔ یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک انسان ترتیب پاتا ہے، ایک انسان منصہ شہود پر آتا ہے۔ تو انبیاء کرام نے انسان کی ان تینوں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہدایت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو ان کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بھی ہدایت ہے، ان کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بھی عبرت ہے، ان کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بھی انسانیت کو درس دینا ہے، انسانیت کو نصیحت دینا ہے، انسانیت کو سبق دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عالمین کے لیے رب ہے تو جہاں اس نے اس کے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا تو انسان کی روح اور انسان کی عقل کی جو خوراک اور ضرورت ہے جسے ہدایت کہتے ہیں اسے پورا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ تو قرآن نے اس کے حوالے سے ایک بڑا واضح اصول بیان فرما دیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ہدایت دینے والا، رہبر، پیشوا، مقتدا مبعوث فرمایا۔ لہٰذا جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان مہیا کرنے والی شخصیات کو بھی مبعوث فرمایا۔ مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن ہادیوں کا ذکر کیا، انبیاء اور رسل کا ذکر کیا، ان کا تعلق سرزمین مصر سے شروع ہوتا ہے اور عراق پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی مصر، اردن، شام، عراق، یمن، مکہ اور مدینہ جسے جزیرۃ العرب کہتے ہیں، حجاز مقدس کہتے ہیں، ان علاقوں میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ہدایت دینی تھی تو پھر قرآن پاک میں ذکر ان انبیاء اور رسل کا کیوں کہ جن کا تعلق صرف عرب اور اس کے مضافات کے علاقوں سے ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو قرآن نازل کیا اس کے مخاطبین اول وہ مکہ والے تھے، اور مکہ والے کاروبار کے لیے جایا کرتے تھے مصر میں، شام میں، عراق میں، اور وہاں وہ ان سارے انبیاء کے واقعات کو سنا کرتے تھے بیٹھ کے۔ اور مکہ میں ورقہ بن نوفل بھی تھے جو اہل کتاب کے بڑے عالم تھے، وہ بھی انبیاء کا ذکر مکہ والوں کو سنایا کرتے تھے۔
تو قرآن پاک نے صرف ان انبیاء کرام کا ذکر کیا کہ جن انبیاء کرام کے ذکر سے اہل مکہ پہلے سے متعارف تھے، جانتے تھے، مکمل نہ صحیح مگر کچھ نہ کچھ ان انبیاء کے حوالے سے وہ سمجھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے رسول مبعوث فرمائے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ہم ان میں سے کچھ کا بیان آپ کو سنا رہے ہیں اور ان میں سے کچھ کا بیان آپ کے سامنے ہم نہیں رکھ رہے۔ ناظرین کرام، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں پوری دنیا میں آنے والے جو مصلحین تھے، انبیاء تھے، رسل تھے، ہادی تھے، ان کو مکمل طور پر ذکر کیا جاتا۔ اور قرآن نے جن انبیاء اور رسل کا ذکر کیا ان کی بھی مکمل زندگی کو بیان نہیں فرمایا، ان کی زندگی میں سے بھی صرف وہی واقعات رکھے کہ جن واقعات کا ذکر ہدایت انسانی کے ساتھ تھا، جن واقعات کا ذکر معاشرے کو تبدیل کرنے کے ساتھ تھا، جن واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے تھا، جن واقعات کا ذکر دنیا اور آخرت کو سنوارنے سے تھا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مکمل واضح فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے مگر آپ کو ان میں سے چند کے واقعات کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور چند بھی وہ کہ جن کو آپ اور آپ کے علاقے والے پہلے سے جانتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، گو اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اس میں قانون سازی بھی ہے، اس میں قانون عدالت بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں انفرادی حقوق کا بھی ذکر ہے، اجتماعی حقوق کا بھی ذکر ہے، اس میں نظام ریاست کا بھی ذکر ہے۔ مگر ان سب چیزوں کو جو فوکس کیا گیا وہ اس نقطے پر، اور وہ نقطہ ہدایت انسانی ہے۔ لہذا قرآن پاک میں انبیاء کرام کے واقعات کو سننے کے بعد صرف اسے ایک تاریخ کے طور پر سن کے فراموش نہیں کرنا، سننے کے بعد اس میں جو سبق اللہ ہمیں پڑھانا چاہتا ہے، جو نصیحت اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور جو ہدایت کا راستہ اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اپنانا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح ارشاد فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے قصص بیان کرو، قصص بیان کرو، واقعات بیان کرو، تاکہ یہ لوگ سوچنے والے بن جائیں، یہ لوگ سمجھنے والے بن جائیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ انبیاء کرام رسول اعظام کے واقعات کو بیان کریں گے، اور اس سے جو نصیحتیں، جو سبق، جو ہدایت، جو عبرت ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا اسے ہم آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ مگر آج کے اس پروگرام میں جو ابتدائی پروگرام ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے جو واقعات انبیاء ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فوکس کیا وہ توحید ہے، کہ انسان کس طرح اللہ تک پہنچے، اللہ کو سمجھے، رب کی توحید پر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان واقعات میں جس چیز کو اللہ نے سب سے زیادہ تمام نبیوں کے واقعات میں رب العالمین نے جس کو بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہر نبی کا ایک ہی سلوگن ہوتا تھا، اور وہ یہ ہوتا تھا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اس انداز سے کہ وہی ایک تمہارا معبود ہو، عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور قرآن نے
جب توحید کا بات کی اس کو بھی بڑی نفسیات کے مطابق، انسانی طبع کے مطابق اسے بیان فرمایا۔ فرمایا تمہارا سر جھکنا چاہیے اس کی طرف جو تمہارا خالق ہے، یہ توحید ہے۔ اور اگر تمہارا سر جھکا ان کی طرف جو تمہارے ہاتھوں کی مخلوق ہے، ہاتھوں سے تراشیدہ ہیں، جنہیں تم خود بناتے ہو، تو یہ شرک ہے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مقام عظمت سے گراتا ہے اور پستیوں میں لے آتا ہے۔ اس سے بڑی کیا عظمت ہوگی کہ تو اپنے خالق کے سامنے جھکے، اور اس سے بڑی کیا پستی اور ذلت ہوگی کہ جن بتوں کو تو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے پھر انہی کو اپنا خدا مانتا ہے اور اپنا سر ان کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور تو بھول جاتا ہے کہ تو وہ تھا کہ جسے تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے ملائکہ کے سروں کو تیرے سامنے جھکا دیا تھا۔ اور اگر تو دریاؤں کو خدا مانتا ہے، پہاڑوں کو، ان کی بلندیوں کو دیکھ کے خدا ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، سمندر اور اس کی لہروں کو اور ان کی طغیانیوں کو دیکھ کر تو مرعوب ہو کہ انہیں اپنا خدا کہتا ہے، تو یہ بھی تیرے لیے عزت کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے پہلے بھی وحی کی کتابوں میں رب العالمین نے بڑا واضح بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یہ جو کائنات میں جو کچھ ہے ہم نے اسے تیرے تابع کیا ہے، مسخر کیا ہے، تیرے کنٹرول میں دیا ہے۔ اور تو کتنا عجیب انسان ہے کہ جو چیزیں تیرے زیر دست ہیں، تیرے کنٹرول میں ہیں، تیرے تابع ہیں، تیرے مطیع اللہ نے کر دیا، تو ان کا مطیع بنا پھرتا ہے، تو ان کے تابع ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ تیری عظمت اس میں ہے کہ تیرا سر سب کے سامنے اٹھا رہے اور جھکے تو صرف اپنے خالق کے سامنے جھکے۔ اور اسی فلسفہ توحید کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ جس سے علم والے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، تھوڑے علم والے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، جو بے علم ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں لکھا نہیں وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، دیکھو اس کی خلاقیت، دیکھو کہ آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، سمندر بنا دیے، ستارے بنا دی، شمسی نظام جس پر آج سائنس گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کروڑوں شمسی نظام ہیں، اتنی بڑی کائنات اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو اگر تم ان بتوں کو خدا کہتے ہو تو پھر انہیں کہو کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مکھی اس جیسی ایک مکھی بنا دیں، تو فرمایا یہ نہیں پیدا کر سکیں گے۔ پھر فرمایا مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو مکھی کا پر ہی پیدا بنا دو جن کو تم اپنا خدا کہتے ہو۔ تو جب جواب انہوں نے نہ دیا تو رب نے فرمایا کہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو پھر دوسری بات قرآن نے کی کہ اللہ قادر ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنے قدرت سے، اپنے ارادے سے، اپنے مشیت سے۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے کن فیکون، کہ اس نے کن فرمایا اور کائنات ہو گئی۔ فرمایا کہ اگر یہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، اگر یہ خدا ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں، پھر انہیں کہو کہ تم قدرت رکھتے ہو، تو قدرت بڑی قدرت نہیں، فرمایا ایک چھوٹی سی قدرت، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے بت کے ماتھے پر میٹھی چیز لگائیں اور میں اپنی مکھی کو بھیجتا ہوں وہ اسے اٹھائے۔ جب وہ مکھی اٹھا کے جا رہی ہو تو ان کو کہنا کہ وہ اس سے چھین کے دکھا دیں۔ لَن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ فرمایا کہ ایک میری چھوٹی سی مخلوق مکھی سے بھی یہ کوئی چیز چھین نہیں سکتے ہیں، تو اس کا مطلب قدرت نہیں ہے۔ تو نہ یہ خالقیت ان کے اندر، نہ ان میں قدرت ہے، تو ارے کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، ان کو خدا مانتے ہو۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر، اور بالخصوص 13 سالہ جو مکی دور تھا اس میں اسی چیز کو بیان کیا۔ اور یہی سبق
جتنے انبیاء کرام کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے، ان سب میں یہی بات ہے کہ اللہ سے اپنا فکری رشتہ جوڑو، اور وہ فکری رشتہ توحید کی بنیاد پر ہو کہ خالق صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات اور قصوں میں بیان کی وہ یہ کہ اپنے نبیوں کو پہلے مبعوث فرمایا، پھر انہیں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے سامنے، انہیں کہا انا رسول ربک، ہم رسول ہیں تیرے رب کے۔ تمام انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور جن کی تعداد 25 کے قریب ہیں، ان سب نبیوں نے توحید کے بعد رسالت کا پیغام دیا۔ اور رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو رسول اور نبی ہوتا ہے یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ نبی اور رسول اپنی سوچ سے بات نہیں کرتا، یہ نبی اور رسول اپنی فکر سے بات نہیں کرتا، یہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس تک پہنچاتا ہے۔ یہ سارے نبیوں کی، سارے رسولوں کی رسالت میں یہ بات مشترک ہے۔ اور جو تیسری بات انبیاء کرام کے واقعات میں بیان کی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ تمہیں اپنی دنیا کو سنوارنا ہے۔ تو کیسے سنورے گی تمہاری دنیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین فطرت کی اتباع سے۔ آپ دیکھ لیجئے آج جو دنیا میں اقوام ہیں، ان اقوام میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتی، وہ اقوام بھی ہیں جو اپنے آپ کو مومن نہیں کہلاتی، وہ اقوام بھی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتی، مگر انہوں نے دنیا کو سنوارا۔ کس طرح سنوارا؟ سنوارنے کے لیے اصول وہی اختیار کیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے، جو اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابوں میں بیان کیے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان فرمائے۔ مجھے دنیا میں ایک قوم تو آپ دکھا دیں کہ جس قوم نے اپنی دنیا کو سنوارا ہو اور ان اصولوں کو چھوڑ دیا ہو کہ جن اصولوں کو اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے بیان کیا ہے۔ کوئی ایک قوم، خواہ وہ رب کا انکار کرنے والی ہو یا رب کا انکار نہ کرتی ہو، اقرار کرتی ہو، کسی بھی نبی کے پیروکار ہو، کسی بھی مصلح کی ہدایات پر عمل کر رہی ہو، کسی بھی ہادی کی پیروکار ہو، انہوں نے ترقی انہی اصولوں سے کی کہ جو اصول اللہ نے اپنی کتابوں میں قوانین فطرت کے طور پر بیان فرمائے۔ مگر اس کے ساتھ قرآن نے بڑا واضح اعلان فرما دیا کہ دنیا کو سنوارنے کے لیے قوانین اور ہیں اور آخرت بنانے کے لیے قوانین اور ہیں، اور ان میں بس تھوڑا سا ہی فرق اللہ نے رکھا ہے۔ وہ فرق کیا کہ اگر آپ اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بناتے ہوئے جو قوانین فطرت ہیں جب انہیں اختیار کرتے ہو، اس اختیار کرنے سے پہلے یہ عقیدہ بنا لیتے ہو کہ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے دیے ہیں، اس اتباع میں جب خدا کا تصور آئے گا، اس قوانین فطرت کی اتباع میں جب انبیاء اور رسول کا عقیدہ آ جائے گا، تو اسی عقیدے کو اختیار کرنے سے آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ قرآن پاک اور انبیاء اور رسول سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کوئی الگ الگ قوانین نہیں ہیں، قوانین ایک ہیں، قوانین فطرت، قوانین اخلاق، یہ ایک ہی ہیں، انہی کو اختیار کرو، اور اگر انہیں اختیار کرتے ہوئے آپ نے ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، اور اللہ نے یہ قوانین ہمیں وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبروں کو دیے، اور ان پیغمبروں نے، ان رسولوں نے، انبیاء کرام نے ہمیں سمجھائے، بس اس فکر کی آمیزش جب آپ کے عمل میں داخل ہوگی تو آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں اسی نقطے کو ایک حدیث مبارک سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث یہ کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنایا،
اور عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آ کے دعا فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے کے لیے جب گھر گئے تو جب آپ کمرے میں تشریف لے گئے تو ایک روشن دان تھا، ہوادان تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس لیے بنایا ہے؟ تو اس نے کہا حضور ہوا کے لیے بنایا ہے۔ میرے آقا مسکرا کے فرمایا کہ اگر تم یہ روشن دان بناتے ہوئے نیت یہ کر لیتے کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے اس روشن دان کے بنانے پر تم اجر و ثواب پاتے۔ ہوا تو آنی تھی۔ اب آپ دیکھیے عمل وہی ہے جس سے وہ ہوا حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر اس میں اگر آمیزش ہو جائے اس عمل میں، اس میں شامل کر لے نیت کو کہ میں نے اس روشن دان کو اس لیے بنایا ہے کہ مجھے اذان کی آواز آئے، اللہ کی آواز آئے، اس کے رسول کی آواز آئے، تو اسی عمل سے اس کی دنیا بھی بن رہی ہے اور اس کی آخرت بھی بن رہی ہے۔ رب العالمین نے سورۃ الشورى میں بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ تم اپنی دنیا کو ہمارے قوانین کے مطابق چلاؤ، مگر نیت یہ کر لو، ارادہ یہ کر لو کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا، کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، سونے کے لیے زمین پیدا کی، موسم مجھے عطا فرمائے، مجھے موقع دیا زندگی گزارنے کا، سیکھنے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا، مجھے موقع عطا فرمایا، وہ اسی رب نے مجھے ہدایت بھی عطا فرمائی۔ یہ دوسرا نقطہ تھا، تیسرا نقطہ تھا۔ اور اس کے ساتھ جو سارے انبیاء کے واقعات میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ اس پر بڑی شد و مد سے، بڑی تفصیل سے، بڑے مدلل طریقے سے تمام انبیاء کرام نے گفتگو فرمائی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، میرا یہ راستہ ہے، اشارہ فرمایا کہ جس راستے کی طرف میں دعوت دیتا ہوں علی وجہ البصیرت، علی وجہ البصیرت کا مطلب دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، عقل کے ساتھ، فکر کے ساتھ۔ میں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں قرآن کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام کی دعوت کی جو اساس اول ہے وہ عقل اور فکر ہے۔ اب قرآن کے حوالے سے پڑھیے تو یہی بات کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، توحید کے بارے میں پڑھیے، رسالت کے بارے میں پڑھیے، آخرت کے بارے میں پڑھیے۔ رب نے اتنے دلائل دیے اور ہر دلیل کے بعد فرمایا اگر تم سچے ہو تو تم دلیل لے آؤ، فیصلہ تو دلیل پر ہونا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں سورہ یاسین میں ایک کافر کسی قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس نے قبر کو پھٹا ہوا دیکھا تو کچھ ہڈیاں اس کو اس میں ملی، تو وہ ہڈی ایک پکڑ کے مردے کی حضور کے پاس آ گیا اور کہتے ہیں مَن یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد اٹھے گا۔ وہ بندہ دفن ہوا، اس کی ہڈیاں گل گئیں، گوشت سڑ گیا، اس کا یہ چھوٹی سی ہڈی بچی ہوئی تھی، کیا یہ زندہ ہوگی قیامت کے دن؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو بیان فرمایا قُلْ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، مجھے بتا تو صحیح اس انسان کو جب رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ یہ تو ایک ہڈی ہے نا، اس کا اتنا بڑا حجم ہے، اور اسی انسان کو جب اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو پانی کے ایک بوند اور اس کے ایک باریک ترین نقطے سے اللہ نے پیدا کیا تھا، جس نقطے میں نہ گوشت تھا، نہ ہڈی تھی، نہ بال تھے، نہ زبان تھی، نہ عقل تھی، نہ فکر تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا، نہ ناخن تھے اس میں۔ تو اللہ اگر ایک پانی کے چھوٹے سے قطرے سے ایک انسان کو کھڑا کر سکتا ہے تو تم کیسے بیوقوف لوگ ہو کہ وہ انسان مر جائے تو اس ہڈی سے اللہ اس کو نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ ایک دلیل دی۔ دوسرا فرمایا یہ بتاؤ کہ چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری دفعہ؟ پہلی دفعہ جب آپ کسی چیز کو بناتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس ماڈل نہیں ہوتا اس کا، کوئی اس کی شکل شباہت سامنے نہیں ہوتی۔ جب ایک چیز بن جاتی ہے تو پھر اس کو دیکھ کے دوسری چیز بنانا ایک انسان کے لیے بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو مشکل کام تھا کہ انسان کو پہلی دفعہ تخلیق کرنا، اس کو تم مانتے ہو،
اور مرنے کے بعد انسان کو پھر اٹھانا، اس کو تم نہیں مانتے۔ گویا سارے نبیوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی زندگی پر بڑی گفتگو فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم انبیاء کرام کے واقعات مبارکہ جس اسلوب سے، جس ڈھنگ سے اللہ نے قرآن میں بیان کیے، اگر ہم انہیں سمجھ لیں تو انبیاء کے یہ واقعات ہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بن جائیں گے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے، ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بن جائیں گے۔ انبیاء کرام کی زندگی میں ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بیان فرمائی، وہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ رسول اور نبی ہونے میں تو سارے برابر ہیں، مگر درجات ان کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کسی کا درجہ زیادہ اور کسی کا درجہ کم۔ جس طرح تیسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ سارے میرے رسول ہیں، یہ سارے میرے نبی ہیں جن کے واقعات میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، سارے ہی ہدایت والے ہیں، سارے ہی عظمت والے ہیں، سارے ہی شان والے ہیں، ان میں سے جس کو بھی پکڑو گے مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ مگر فرمایا کہ ان نبیوں اور رسولوں کے واقعات سنتے ہوئے یہ ذہن میں ضرور رکھنا کہ ان کے درجات میں ہم نے فرق رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک وہ رسول ہے جس سے ہم نے کلام کیا، وہ ان رسولوں سے بڑا درجہ رکھتا ہے کہ جن سے ہم نے بلا واسطہ کلام نہیں کیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور فرمایا ایک وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے ان سے بھی بلند درجہ عطا فرمایا، اور وہ رسول کون سے؟ اس کا ذکر تمام مفسرین نے فرمایا، وہ رسول معظم، رسول محتشم، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن کا درجہ اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے بلند فرما دیا، سب انبیاء سے اعلیٰ فرما دیا، سب انبیاء سے مقدم فرما دیا۔ مگر نبی ہونے کے حوالے سے، رسول ہونے کے حوالے سے ہدایت دینے میں سارے برابر ہیں، سارے مشترک ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں 7ویں پارے میں بیان فرمایا ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت تمہیں ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی کا دامن پکڑو پر ہدایت نہ حاصل کر سکو۔ ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام آنے والے پروگرام کے لیے ایک بنیاد ہے، ایک اساس ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے پروگراموں میں ہم اولو العزم انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، اور انبیاء اور رسل جن کی تفاصیل اللہ نے ہمیں قرآن میں عطا فرمائی، انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کی قصص الانبیاء کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم ان سب انبیاء کرام پر قرآن اور سنت کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے، گفتگو کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے واقعات کو سننے کے بعد ان کو بیان کرنے کا مقصد جو اللہ نے عبرت و ہدایت قرار دیا، اسے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔